کیوں بھیجا؟ یہ ہدیہ ہے۔ یہ کس چیز کا ہدیہ ہے؟ یہ ظہر کی نماز پڑھنے کا ہدیہ ہے۔ پھر وہ گیا، پھر عصر، حضور السلام علیکم، کیا ہوا؟ حضور یہ عصر کا ہدیہ ہے۔ پھر مغرب ہوئی، یہ مغرب کا ہدیہ۔ پھر عشاء ہوئی، یہ عشاء کا ہدیہ۔ جس دن اللہ یہ انعام دینا شروع کرے گا، اس دن سے لے کر پھر ابد الآباد تک کوئی کہیں بھی جا کر یہ آواز نہیں سنو گے کہ بس اس انعام کی ابتدا تو ہوگی، انتہا کبھی نہ ہوگی۔ کتنے سال نماز پڑھی؟ 60 سال، 50 سال، 70 سال؟ کتنا مل رہا ہے؟ ابد 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 ابد۔ الفاظ کہاں سے لاؤں؟ لامحدود کے لیے الفاظ کوئی نہیں ہوتے، لامحدود کے لیے ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا۔ ہمیشہ 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 سے اللہ دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ وہی رب کہہ رہا ہے آ جاؤ آ جاؤ، لوٹ آؤ۔ تمہارا رب محبت کی باہیں پھیلا کر، ستاری کی چادر پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے کہ جو آئے گا اسے چھپا لے گا۔ جیسے مرغی کا بچہ جب دوڑ کہتا ہے تو ماں پر پھیلاتی اندر چھپاتی ہے، معصوم بچہ دوڑ کہتا ہے ماں باہیں پھیلاتی گود میں لیتی ہے۔ اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اللہ اپنے نافرمان بندے کا انتظار کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آؤ آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں کہ اس سے بڑا اللہ کو پسند کوئی کام نہیں ہے، اس سے پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے۔ ندامت کا آنسو، سن رہے ہو؟ ندامت کا آنسو عجب کی لاکھوں برس کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ ایک آدمی نے لاکھوں برس عبادت کی عجب کے ساتھ، یہ مردود ہو جائے گا۔ ایک نے کالی رات کی طرح گناہوں سے اپنی زندگی کو تاریک کیا، پھر چند قطرے اس کی آنکھوں سے ٹپکنے بھی نہ دو، صرف آنکھ کے کٹوروں کو تر کر دو، آنکھ کا پیالہ تر کر دو۔ کتنے ہی سنگ دل ہو، کہیں سے کوئی مکھی کے سر کے برابر آنسو خرید کے لاؤ جو تیری آنکھ کے پیالے کو تھوڑا سا تر کر دے۔ تر، یہی تری، یہی تری، یہی تری لاکھوں سال کی عجب کی بندگی پر غالب آ جائے گی۔ یہی تری، یہی تری لاکھوں سال کے گناہوں کو دھو کے رکھ دے گی، دھو کے رکھ دے گی، دھو دے گی، صاف کر دے گی، اور اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، محبوب بن جاؤ گے۔ فرشتوں میں اعلان ہو جائے گا میرے فلاں بندے نے توبہ کی ہے، میں کون سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آسمان پہ چراغاں، قندیلیں، شمع، قمقمے، فرشتے کہتے ہیں یہ روشنی ہے کیسی؟ جیسے کہیں قمقمے ہو تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے، کہیں نوحہ ہو تو پتہ چلتا ہے کوئی میت ہو گئی ہے، کہیں قمقمے ہو تو مرچیں جل رہی ہوں تو پتہ چلتا ہے شادی ہو رہی ہے۔ ساتوں آسمان پہ قمقمے، روشنیاں، ارے کیا ہوا بھائی، کیا ہوا؟ تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اصطلح العبد علی مولاہ، آج 7 کا بعد کے ایک نوجوان نے توبہ کی ہے، اس کی خوشی میں اللہ نے ساتوں آسمان پہ روشنیاں جلا دی ہے۔ اور اگر اتنا بڑا مجمع توبہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ کیا تبدیلیاں آئیں گی، کیا محفلیں قائم ہوں گی، کیا اللہ خوش ہوگا؟ تو تم بھی توبہ کرتے ہو، ایک دفعہ کہو اپنی زبان سے یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر یہ دل سے بولا ہے تو مجھے میرے رب کی قسم آپ لوگ اس وقت ایسے بیٹھیں جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکل کر آئے ہو، پاک پوتر ستھرے نئے نویلے بالکل صاف ہو گئے۔ فرض کی ادائیگی، فرض چھوڑے تھے معاف ہو گئے، ادائیگی باقی ہے، قصور معاف ہو گیا، ادائیگی باقی ہے، حقوق دبائے تھے کسی کے، حقوق کا دبانے کا گناہ معاف ہو گیا، ادائیگی سر پر باقی ہے۔ تو بھائیو، اس پر یہ وہ وقت ہے جب کہ سب سے بڑی ہماری ضرورت وہ توبہ ہے، کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا رخ نظر آ رہا ہے، زمین آسمان کے تیور بدلے ہوئے ہیں، ہواؤں کے رخ بدلے ہوئے ہیں۔ حکومتوں سے گلے کرنا چھوڑ دو، فوج پولیس سے گلے کرنا چھوڑ دو، وہ بھی میرے آپ جیسے انسان ہیں، خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ، خود بھی توبہ کرو، ان سے بھی توبہ کرواؤ، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، انہیں جھنجھوڑو نہیں، ان کی ہائے نہ سننا، ورنہ ساری دنیا کا دھن دولت بھی تمہارا نصیب سنوار نہ سکے گا۔ جن کو ماں کی ہائے لگ گئی، جس کو باپ کی ہائے لگ گئی، اللہ کی قسم زمین آسمان بھی سونا چاندی بن جائے تو یہ بدبخت کبھی ہرا نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی بہار نہ آئے گی۔ اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی،
ساری کائنات میں خزاں ہو پر اس کے آنگن میں بہار ہی ہوگی، بہار ہی ہوگی۔ ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، ماں باپ کے لیے عذاب نہ بنو، ماں باپ کے لیے دکھ نہ بنو۔ مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھو۔ زندہ ہیں ان کے پاؤں دھو کے پیو قبل اس کے کہ موت انہیں اٹھا لے۔ تھوڑے دن کا ساتھ ہوتا ہے، اس سے تو روتے پھرو گے۔ اس سے پہلے یہ ماں اور باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں توڑو نہیں انہیں کھولو، انہیں توڑو نہیں انہیں کھولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں، اما چائے ابا چائے نہیں، بس ایسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ہاں چھوٹے بن کے چلو، سگے بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے۔ ایک چارپائی پہ زندگی گزری، ایک پیالی میں پیا، ایک تھالی میں کھایا، ایک چھت نے انہیں چھپایا، ایک آنگن نے انہیں کھلایا۔ وہ ایک پیٹ سے جنم لینے والے اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے ہو کر آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیوں، کسی عام مسلمان سے بھی قطع تعلق ہو جائے اور 3 دن کے اندر صلح نہ کرے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دن کے بعد میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور سگے بھائی سے بات نہ ہو، سگی بہن سے بات نہ ہو، بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں، باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں جیسے بیٹوں کا حق رکھا ایسے بہنوں کا حق رکھا، بیٹیوں کا حق رکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، ہاتھوں سے ان کی شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، سسرال پہنچایا، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا، اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جب پنڈی کے لوگ بہنوں کو حصہ ہی نہ دیں اور باپ کی وراثت ساری بھائی کھا جائیں اور بہنوں کو صاف انکار کر دیں تو زمین آسمان کا تیور کیوں نہ بدلے گا۔ کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس کے خلاف جلوس، فوج کو گالیاں، اور ہر گھر میں کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں گے ضرور، لیکن لاکھ بلاؤ، لاکھ میں لاکھ نظر آئیں گے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا۔ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹیاں دی، بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل کو چلایا۔ اور اتنا بڑا ظلم و ستم ہو کہ ماں جائی ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو جھنڈی دکھا دیا ہے تیرا کوئی نہیں ہے، جو تجھے جہیز دیا تھا بس وہی تیرا حق ہے اور تیرا کچھ نہیں۔ اے ہے کیا موت نہ آئے گی، کیا گھر نہ اجڑے گا، کیا زیر زمین نہ جائے گا، کیا محشر بپا نہ ہوگا، کیا قیامت نہ آئے گی، کیا ترازو تولے گا نہیں، کیا اللہ آئے گا نہیں، کیا جنت اور جہنم کا نظام نہ چلے گا۔ چند کوڑیوں کی خاطر خون کے رشتوں کو اگر بیچ دیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکات اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، اس کا منانا سب سے زیادہ آسان توبہ اور پھر محمدی بن کے زندگی گزارنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، کامل، اکمل، اطہر، اشرف، اعلیٰ، انور زندگی لے کر آئے۔ اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی اخلاق نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کردار نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی زندگی کا نمونہ نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر روپ میں آپ نے جلوہ نما ہو کر بتایا، دکھایا، اپنی امت کے لیے راہبری چھوڑ کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آ جاؤ یا ابا سفیان، جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہی دنیا کے بھی عزت پائے گا، آخرت کی بھی عزت پائے گا۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے
کسی نبی کی قرآن میں قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کی قسم اٹھائی، لعمرک، میرے نبی مجھے تیری جان کی قسم، کسی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی، وہذا البلد الامین، مجھے اس امانت والے شہر کی قسم، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، ہمارے نبی کے